الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ. 13 رمضان المبارک کا پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کا میزبان فقیر محمد قادری حاضر خدمت ہے. جہان رضا نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کوشش کی کہ رمضان المبارک میں ایک ایسی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی جا سکے جس میں علماء کرام سے علم دین کی باتیں ہوں، شرعی مسائل جانے جائیں، تلاوت قرآن مجید بھی ہو، نعت خوانی بھی ہو، اور علم دین کا ایک خزانہ ہمارے ہاتھ ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ٹیم کی اس کاوش کو قبول فرمائے. آج کے پروگرام بہت اہم ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت علامہ انس بندیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. جدید موضوعات پر گفتگو ہوگی، اہم ٹاپک پر ہم ان سے سوالات کریں گے. آج کا پروگرام بہت اہم ہوگا، ضرور آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حسیب اتاری صاحب. ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. حسیب اتاری تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عباس قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ. کچھ محافل میں نے ان کو سنا، بڑے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور سوز میں اخلاص میں برکت عطا فرمائے. حضرت بہت شکریہ آج ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے. میں نے کسی پروگرام میں سنا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی کلام آپ پڑھ رہے تھے اور بڑے خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے. اگر کلام اعلیٰ حضرت ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے عطا فرماتے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا وعلى مولانا محمد وعلى جود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وسلم. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا میری نے سروے جاں فضا. بلبل کو دیکھ لے تو اس کو اس کی معراج مل گئی. عمری باغ میں سب سے اونچا درخت دیکھ لے تو اس کو اس کی معراج مل گئی. اس لیے بلبل نے ان کو گل کہا. بلبل نے گل ان کو کہا میری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.
خورشید تھا کس زور پہ اور کیا بڑھ کے چمکا تھا ہمیں خورشید تھا کس زور پہ اور کیا بڑھ کے چمکا تھا ہمیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور کوئی ہے نازا زہد پہ یا حسن توبہ ہے سپر پریاں ہیں فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یا ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یا ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بڑا خوبصورت شعر علماء بیٹھے فرماتے ہیں میرے امام کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبودیت کہاں ممکن میں یہ قدرت رہا اور واجب میں عبودیت کہاں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ہے بلبلیں رنگی رضا یا تو دیے نغمہ سرا اپنے آپ کو کہنا امام کہ ہے بلبلیں رنگی رضا یا تو دیے نغمہ سرار حق یہ کہ ہے واصف تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کہ ہے واصف تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ
بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے سید عباس عطاری صاحب. کتنا خوبصورت انداز تھا اور کتنا خوبصورت کلام تھا میرے امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ انس بندیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کی جانب چلیں گے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سید عباس عطاری, بارگاہ رسالت علیہ السلام میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے. الحمدللہ حضرت علامہ مولانا انس بندیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا, سوالات ہوں گے, بہت اہم موضوعات پر گفتگو کرنی ہے کہ حضرت کے آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں حضرت سے جدید ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ناظرین کرام کہ آج فتنوں کا زمانہ ہے, ہر گلی میں ایک نیا فتنہ سر اٹھائے کھڑا ہے, نت نئی باتیں سوشل میڈیا پر, اسلام کی مختلف لوگ کنفیوز ہیں, کس کی بات مانیں کس کی بات نہ مانیں, کون اچھا ہے کون برا ہے, کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. نوجوان پریشان ہے, ایک عجیب صورتحال ہے. تو نوجوان عالم دین ہے حضرت علامہ انس بندیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, میں چاہتا ہوں کہ ان سے ہم کچھ ایسے ایشوز پر بات کریں کہ جن سے ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات کا پتہ چل سکے, اور موجودہ دور میں جو مختلف فتنے اسلام کے خلاف سر اٹھا رہے ہیں ان فتنوں کی نشاندہی ہو سکے تاکہ نوجوان ہمارے سمجھ سکیں کہ صحیح باتیں کیا ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. جزاک اللہ. اچھا حضرت, میں نے جیسے عرض کیا کہ بڑا عجیب زمانہ ہے, عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اور خاص طور پہ جو ہے وہ آخر سیکولرزم کو لے کر ایک بڑا معاملہ کھڑا ہو گیا. تو یہ نام سننے میں آتا رہتا ہے سیکولرزم سیکولرزم سیکولرزم. اس کی اگر وضاحت ہو جائے کہ سیکولرزم ہے کیا اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ, اسلام سے ان کا کتنا تعلق ہے کتنا نہیں ہے. نوجوان نسل آج کنفیوز ہے, پریشان ہے, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس سے متعلق. اس بارے میں ہمارے ناظرین کی بہت اچھا ٹاپک چنا ہے, اور مغربیت کے بہت سارے ازمز موجود ہیں. تو چند کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے, کیونکہ نام تو بہت سنتے آ رہے ہیں, سیکولرزم لبرلزم, جگہ جگہ جو ہے ٹی وی پہ آتے ہیں یہ لبرل سوچ ہے سیکولر سوچ ہے. تو کچھ تھوڑی بہت وضاحت ہو جائے تاکہ نوجوانوں کو اس کی معلومات ہو جائیں. اور بہت اہم ٹاپک ہے کیونکہ آج جو ہے مغرب نے ہمارے نوجوان کے ذہن کو قابو کر لیا. جی. تو سیکولرزم کا جو ٹاپک ہے وہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ سیاست اور مذہب دونوں جدا جدا ہیں. سیاست کا راستہ الگ ہے, مذہب کا راستہ الگ ہے. یہ سیکولرزم کی بنیادی اور آسان انداز میں تعریف ہے. یعنی ان مغربیت نے انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ایک مسلمان جو ہے وہ آسانی سے کافر نہیں بنتا, جی, تو اس کو رفتہ رفتہ جو ہے کفر کی طرف لے کے جاؤ. اللہ اکبر. پہلے اس کا ذہن یہ بناؤ کہ بھئی سیاست الگ راستہ ہے, مذہب الگ راستہ. پھر اس کو یہ ذہن میں ڈالا جائے کہ اب دوسرا لیول ہے کہ بھئی معاشرے کے اندر جو فیصلے ہوں گے کہ چاہے وہ قانون کے فیصلے ہوں, چاہے قتل و غارت گری کے ہوں یا نجی معاملات کے ہوں, گھریلو معاملات کے, اس میں بھی ریاست جو فیصلہ کرے گی وہ ٹھیک ہے, مذہب کا الگ سسٹم ہے. تو اس کو کہتے ہیں سیکولرزم. پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آتا ہے کہ سیکولرزم تو یہ کہتی ہے کہ نجی زندگی میں آپ کو اسلام رکھنا ہے رکھو لیکن سیاست میں نہ ہو. لیکن لبرلزم نجی زندگی کے اندر بھی اسلام اور مذہب کو دور کر دیتا ہے. یعنی ان کا لبرلزم کی یہ سوچ بنتی ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں بھی آزاد ہے, مذہب وغیرہ کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی. پھر اس کے بعد تیسرا اسٹیپ پھر آ جاتا ہے ایتھزم کا, جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسلام سے روگردانی کرنا, ارتداد کر دینا. تو رفتہ رفتہ پھر ذہن بن جاتا ہے بھائی. تو یہ چیز کیا ہے کہ آج کے دور میں اذہان کی جنگ ہے, ابدان کی جنگ ختم ہو گئی ہے ابھی. جی 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 بالکل, ماشاءاللہ. ناظرین کرام آپ سن رہے ہیں کتنا اہم ٹاپک ہے, اور میں نوجوانوں سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام کو ضرور دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر آج جو پروگرام ہو, جو علامہ صاحب کی گفتگو ہو, اس پر کوئی کوائریز ہوں, آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آتے ہوں, تو انشاءاللہ ہماری اسکرین پر آپ کو ایک واٹس ایپ کا نمبر ملے گا, آپ جو ہے وہ اس پر کال یا واٹس ایپ میسیج کے ذریعے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, اور اپنی اس کنفیوژن کو دور کرنے کی اگر آپ کو ضرورت کہیں محسوس ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. سیکولرزم اور لبرلزم میں فرق بھی حضرت نے بیان فرما دیا بہت, لیکن مختصر بہت آپ نے فرمایا. حضرت اس کی تھوڑی سی اور وضاحت اگر ہو جائے.
نہیں بھی کچھ ہم مقاصد اور مفاہیم کی طرف آ جاتے ہیں کہ سیکولرزم کیا چاہتا ہے اور لبرلزم کیا چاہتا ہے. سیکولرزم کا مین مقصد تو میں نے بتا دیا کہ سیاست الگ ہو، مذہب الگ ہو. اب اس کے لیے انہوں نے پوری دنیا کے اندر جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹا کہ بھائی جمہوریت نافذ ہو جائے گی تو سیکولرزم آسانی سے نافذ ہو جائے گا. صحیح. اب مسئلہ کیا ہے بھائی جمہوریت کے لیے کیا ہوگا کہ کثیر لوگ کسی ایک بندے کو ووٹ دے دے تو وہ سربراہ بن جائے گا. پھر اس کی مدت بھی 5 سال ہے، اس کے بعد اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور 5 سال کے دوران بھی اپوزیشن موجود ہے. یہ سارا پلان جو ہے انہوں نے اسلامی نظام سیاست کے برخلاف بنایا ہے. جی. کہنے کو تو یہ کہتے ہیں بھائی تو جمہوریت ہے، لوگوں کے لیے رائے دہی ہے، سب تو اپنی رائے پیش کریں. تو ہمارے علماء کرام جو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اس معاملے میں کہ بھائی کہ ایک جمعدار اور ایک عالم دونوں کا ووٹ برابر ہے، یہ جی جمہوریت ہے. جی. اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ اکثرهم لا یعقلون، کہ اکثر لوگوں کو تو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. جی. جب اکثر لوگوں کی مناسبت سے فیصلہ دیا جائے گا تو ہمیشہ غلطی ہوگا. اس لیے فیصلے کے لیے اکثریت نہیں ہے بلکہ عالمیت کا معیار ہوتا ہے کہ کون زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ تجربہ رکھتا ہے اس معاملے کا. ایک چھوٹی سی آسان سی مثال دیتا ہوں کہ اسکول ہے، اس کے اندر ٹیچرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں. اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ٹیچرز کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے. جی. اب اگر اکثریت کے اوپر فیصلہ کیا جائے تو کیا اسٹوڈنٹ کہے کہ پڑھائی ہو کہ نہ ہو؟ وہ تو یہ کہیں گے کہ پڑھائی نہ ہو. کیا تو خوبصورت اگر اکثریت کے اوپر فیصلہ ہوگا تو دنیا کا نظام درم برہم ہو جائے گا، اور یہ ہو رہا ہے. جی. اکثریت کی چاہتی ہے کہ ہم قانون سے دور رہیں، اکثریت چاہتی ہے کہ ہم بے راہ روی کی طرف جائیں. تو جمہوریت ایک ایسی شے ہے کہ جو اسلام سے بالکل الگ ہے. جی. تو اس لیے جمہوریت کو نافذ کیا گیا کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی ملک کے اندر کوئی سنجیدہ اسلامی سیاست ہونی چاہے تو پہلے تو اس کو بنیاد سے ہی توڑ دیں گے. بالفرض انہوں نے اپنی محنت کی، کوشش کی، اگر اوپر لیول تک آ بھی گئے تو کتنا عرصہ رہے گا؟ 5 سال ختم ہو جائے گا. اس 5 سال کے اندر بھی اسے اپوزیشن ہوگی جو کہ سیکولر ذہن والی ہوگی. آج آپ دیکھ لیں ملک پاکستان کے اندر یہ اہم ایشو اسی لیے ہے کہ ہمارا آئین جو ہے اس کے اندر گنتی کی چند ایسی شکیں موجود ہیں جو کہ اسلامی ہیں. صرف وہ بھی ان کی آنکھوں میں چبھ رہی ہیں، باقی تو جتنے بھی ممالک ہیں ان کا تو پورا آئین ہی سیکولر ہے. وہ تو مذہب کو تو بالکل دور رکھتے ہیں. ہمارے تو آئین کی پہلی شکی یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی بات نافذ ہوگی. اس کے علاوہ قرآن کی تعلیم ہے، گستاخ رسول کے قوانین ہے، یہ چیزیں ان کو بھاری پڑ رہی ہیں. اور یہ سارا پروپیگنڈا ساری جو ہے نظر پاکستان کی طرف اسی لیے ہے کہ یہاں پہ آئین میں چند شکیں کیسے آ گئی اسلامی. اللہ اکبر. تو وہ اس لیے جمہوریت تو نافذ ہے، سارے حکمران جو ہیں وہ سیکولر ہیں، ان کا ذہن یہ ہے کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب جب کوئی بھی سنجیدہ سیاست آتی ہے تو اس کو جڑ سے ہی کاٹ دیا جاتا ہے. تو یہ ایک سیکولرزم کے اپنے مقاصد ہیں کہ سب سے پہلے وہ جمہوریت کو فروغ دے گی. پھر یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، وہ یہ کہ جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ اب یہ جو جمہوریت میں جو رائے ہے وہ سب کی رائے برابر ہو گئی، سب کا ووٹ برابر ہو گیا. ایک مزدور ہے، ٹھیک ہے، ایک ان پڑھ جاہل آدمی ہے جس کو کوئی شعور ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، اس کا ووٹ، اور ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر ہے اس کا ووٹ بھی برابر ہے. تو دونوں کی رائے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں چونکہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو اب اگر اس کو سسٹم کو ختم کر دیا جائے مثال کے طور پر، تو اسلام کیا کہتا ہے کہ کوئی اہل الرائے لوگ ہوں جو اس پر رائے دیں، یا کوئی اسلام نے کوئی کرائٹیریا بیان کیا ہے کہ کن لوگوں سے رائے لے کر یہ حکومتی معاملات بنائے جائیں؟ اس کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں. جی ہاں بھائی، اسلامی نظام سیاست کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اصحاب حل و عقد، ان کو جو ہے ان کی شورا بنائی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اس سیاست کے اندر ماہر ترین لوگ ہیں، جن کا تجربہ ہے اس فیلڈ کا، وہ اسی کے اندر رہیں گے اور وہ کام کریں گے. ایک آسان سی مثال دیتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں سفر کرنا ہے بھائی امریکہ کا بائی ایئر، اب ایک پائلٹ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی مجھے 50 سال کا تجربہ ہے، میں خیریت سے آپ کو لے جاؤں گا، پہنچاؤں گا، آپ کی لینڈنگ کروں گا. اور دوسرا کہتا ہے کہ مجھے تجربہ تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک کلاس کے اندر بیٹھاؤں گا. تو ایک عام بندہ سوچے گا مجھے تو اچھی جگہ مل رہی ہے، میں اس میں بیٹھ جاؤں. تو جمہوریت ایک صرف یہ ہے کہ آپ کی 5 منٹ کی تقریر کیسی ہے، اور اسلام یہ ہے کہ آپ کا 50 سال کا تجربہ کیسا ہے. کیا بات ہے. تو اس اصحاب حل و عقد یعنی کہ جو اہل رائے لوگ ہوں، جن کی رائے کا اعتبار کیا جائے، اگر ان کی مشورے سے اس شے کو کیا جائے گا تو ہی معاملہ درست رہے گا. اسی وجہ سے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شورا ہوتی تھی. ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن سیاست کے اندر جس کی مہارت ہوتی تھی اسی کو شورا میں داخل کیا جاتا تھا، اور انہی کے مناسبت سے فیصلے کیے جاتے تھے. ہر کسی کی رائے معتبر نہیں ہوتی تھی اس جگہ پر. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک شورا ہو جس کے اندر اسلامی ذہن ہو، ان کا سیاست کا تجربہ بھی ہو، پھر جا کے وہ نظام نافذ ہوگا. ہر کسی کی رائے معتبر نہیں ہوتی یہاں پر. ماشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حضرت بڑے خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. سیکولرزم، لبرلزم اور اسلامی قوانین، یہ سب باتیں مختصر وقت میں بہت شارٹ ہمیں سمجھاتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. حضرت یہ جو سیکولرزم اور لبرلزم سے متعلق آپ نے بھی ارشاد فرمایا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے عوام میں اور علماء میں اس کا کیا رد عمل آپ پاتے ہیں کہ کیا ہے رد عمل؟ جی اب اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کروں گا کہ ایک عوامی رد عمل اور علماء کا رد عمل دونوں الگ الگ ہیں. پہلے عوام کی طرف آتے ہیں تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عوام اگرچہ سیکولرزم کے نام کو شاید نہ سمجھتی ہو، شاید لبرلزم کو نام سے نہ جانتی ہو، لیکن اس کو سر سے لے کے پاؤں تک قبول کر لیا. ٹھیک ہے جی، ہاں، یعنی اس کے نظریات ہمارے ذہن میں راسخ ہو چکے ہیں. کیونکہ سیکولرزم کہتا ہے سیاست مذہب الگ. آج کل ہمارے لوگوں کی ذہن میں یہ بات ہے یار علماء کا کیا ہے سیاست سے تعلق. اکثر یہ بات نوجوان کی دوڑ مسجد تک یہ جملہ ہمارے ذہنوں میں فکس ہو گیا. سیاست اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں. لبرلزم کے میں نے تعریف بتائی کہ لبرلزم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہر سوچ میں آزاد ہے. اب جب اس نے آزادی حاصل کر لی تو ایک طبیعت ہے انسان کی، وہ نفس پرستی کی طرف مائل ہوتا ہے. اس کو کہا جائے کہ بھئی یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تو یہ کیوں حرام ہے؟ اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے اللہ نے کہہ دیا حلال تو حلال، اللہ نے کہہ دیا حرام تو حرام. لیکن اب سوچ بن گیا ہمیں دلیل دو، ہمیں بتاؤ بھائی کیوں، کیا وجہ ہے. سود کیوں حرام ہے بھائی؟ اس میں تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. یہ ہمارے سوچ آ رہی ہے بھائی. یہ ہر چیز کے اندر ہمارے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو نفس پرستی سب سے بڑا ایشو ہے کہ جس کی بنا پر لبرلزم کو آسانی سے ہر جگہ مل گیا. دیکھیں بھائی میڈیا آزاد، عورت کی آزادی، ہمارے جو آزادی اظہار رائے، یہ ساری لبرلزم کی سوچ ہے. ہر بندہ یہ کہہ رہے گا. اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بھائی. ہمارے گھروں میں اب یہ ایشو ہو گیا ہے کہ بھائی بھائی کے معاملے میں نہیں بولے گا، حتیٰ کہ باپ بیٹے کے معاملے میں بھی نہیں بولے گا. صحیح. کیا بولیں گے بھائی اس کی مرضی ہے بھائی، جو چاہے کرے. یہ نہیں ہے. اسلام کہتا تھا کہ جو بڑا ہے اپنے چھوٹے کا ذمہ دار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. ان لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رہتا تو زبان سے روکے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے. ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین درجہ ہے. اب ہم سب کمزور ترین درجے پہ رہ رہے ہیں کہ ایک برائی اگر نظر آتی ہے ہم خاموش ہے، پہ بھائی کا مسئلہ ہے، اس کے بیٹے کا مسئلہ ہے، ہم مطلب آزاد ہے، ہم کیوں اس کے درمیان میں بولیں. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. گھر کے سربراہ ہر شے کی ذمہ داری لیا کرتے تھے. کراچی کے ہی اسکول کے ایک مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر ٹیچر نے کلاس کے اندر ایک اسٹیچو رکھا مسجد کا، دوسرا اسٹیچو رکھا مندر کا، تیسرا اسٹیچو رکھا اس نے چرچ کا. اور پھر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو کہا کہ بھئی آؤ مسجد کے پاس جاؤ اور مسجد سے کہو کہ مجھے ٹافی دے. بچے مسجد کے پاس گئے، اس کو ٹافی دو، مسجد نے ٹافی نہیں دی. پھر ٹیچر نے کہا کہ بھئی چرچ کے پاس جاؤ، چرچ کے پاس گئے، اس سے کہا بھئی ٹافی دو، اس نے بھی نہیں دی. پھر مندر کے پاس گئے، اس نے بھی نہیں دی. پھر ٹیچر نے کہا دیکھو یہ تینوں چیزیں ہیں، تمہیں ٹافی نہیں دے سکتی، ٹافی تو میں تمہیں دوں گی. بس بات یہ ختم ہو گئی. لیکن بچوں کا ایک انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے کہ لاشعور کے اندر یہ بات چلی گئی کہ مسجد ہو، مندر ہو، چرچ ہو، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا اپنی زندگی سے ان مذاہب کو دور کر دو، الحاد کی طرف بڑھو، کفر کی طرف بڑھو، ارتداد کی طرف بڑھو. تو یہ چیز کیا ہے ہمارے عوام کے اندر آسانی سے قبول ہو گئی ہے، ہر بندہ قبول کر رہا ہے. اب ہم دوسرے لیول پہ آتے ہیں علماء کا. اب علماء کے جو ہے 3 طبقے بن گئے. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے ان سیکولرزم اور لبرلزم اور مغربیت کی چکا چوند کو حق سمجھنا شروع کر دیا اور وہ مغلوب ہو گئے اور مرعوب بھی ہو گئے. اللہ، یعنی انہوں نے اپنے اوپر اس کو حاوی کر لیا اور اسلام کو نیچے والے لیول پہ لے کے آ گئے. اور انہوں نے ان کی باتوں کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث سے غلط قسم کے دلائل بیان کرنا شروع کر دیا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اس کے لیے جو ہے آج کے دیکھیں ٹی وی پہ مشہور ہے جاوید احمد غامدی، وہ اسی سوچ کا ہے کہ اس نے اسلام کا حلیہ تبدیل کیا.
اسلام کو چینج کر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں متجددین علماء ہیں، یہ ان کی چیزوں کو درست ثابت کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں ساری. جی دوسرے لیول پر ہمارے ایسے علماء ہیں جس کو ہم کہتے ہیں روایتی علماء ہیں، انہوں نے بات تو سچ کی، حق کی، انہوں نے کہا کہ بھئی جو اللہ رسول نے کہا وہی حق ہے، اسی کو ماننا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. البتہ انہوں نے ہمارے عوام کو یہ سوچ دی کہ بھئی ان کی سوچوں کو پڑھو نہیں، ان کی طرف دیکھو نہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک نقصان دہ عمل ہے، کیونکہ آج کل میڈیا بڑا فاسٹ ہے، کہیں بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے بھئی آپ بد مذہبوں کی کتابیں نہ پڑھیں، لیکن اب ہم رکاوٹ نہیں لگا سکتے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے اس کے پاس. کیا بات. لہٰذا تیسرے پھر آ گئے کہ بھئی ایسے علماء کہ جنہوں نے ان چیزوں کو پڑھا بھی، ان کا رد بھی کیا اور ہماری عوام تک اس کا رد بھی پہنچایا. جی یہ گنتی کے علماء ہیں، ان کی محنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے. دونوں عالم ٹھیک ہیں، لیکن یہ بات بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، جی تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. امام غزالی، امام راضی علیہ رحمہ، پوری دنیا ان کو جانتی ہے اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دور کے باطل نظریات کو پڑھا، پھر ان کا جواب دیا انہی کی زبان کے اندر، تو ان کا نام آج تک برقرار ہے. لہٰذا یہ تیسرے لیول پر ہم کو آنا چاہیے، ان نئے نظریات کو پڑھنا چاہیے. یہ علماء کا کام ہے، ہر کسی کا کام نہیں. وہ علماء عوام تک جو ہے یہ باتوں کو پہنچا دیں. بس ایک آخری نصیحت کروں گا اس معاملے کے اندر کہ جو ان کے نظریات ہیں، تو عوام جو ہے یہ ان کے نظریات سنتی ہے اور سمجھتی ہے کہ بھئی یہ بڑا خطرناک سوال کر دیا، اس کا تو جواب ہی نہیں ہوگا. جی یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کبھی بھی کسی کے سامنے ہارا نہیں ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہیں، علماء کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. الحمدللہ بے شک. لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ کی اس تک رسائی نہیں ہے یا آپ کرنا بھی نہیں چاہ رہے. صحیح. تو ہم دوسروں کی باتیں پڑھ رہے ہیں، اپنی طرف نہیں آ رہے، ہمارے علماء کی طرف رجوع نہیں کر رہے. جی تو لہٰذا جب بھی سوال ہے تو یہ سمجھیں اللہ رسول کی بات حق سچ ہے. بے شک مجھے جواب نہیں ملا تو کسی سے پوچھوں گا، ڈھونڈوں گا، یا قریب مل ہی جائے گا انشاءاللہ. مل جائے گا. اور اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ کہ عموماً مساجد میں جو ہمارے امام صاحبان ہوتے ہیں حضرت، ٹھیک ہے، وہ عالم دین نہیں ہوتے. جو عام نمازیں پڑھانے والے جی. جو ہوتے ہیں وہ حافظ قرآن وغیرہ ہوتے ہیں. اب ایسے نوجوان ان سے جا کے گفتگو بھی کر لیں، ان سے سوالات بھی کر لیں، اور ان سے جب جوابات نہیں ملتے تو کہتے ہیں لو مسلمانوں جی کے ہاں. پاس، اسلام کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے. صحیح تو بھائی ایسا نہیں ہے، آپ اسپیشلسٹ کے پاس تو جائیں صحیح بات. جب تک. جی اس میں بھی جو سوال ہے اس کے اسپیشلسٹ سے جی پوچھا جائے. بالکل پوچھا جائے. تو اب عام ائمہ ہے یا اگرچہ عالم بھی ہے، ضروری تو نہیں ہو اس فیلڈ کا بھی ماہر ہو. جی جی بالکل ایسا تو ہے. جو تو اس کے تعلق رکھتا ہو اس سے سوال پوچھا جائے تو جواب ملے گا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے ناظرین اکرام. یہ ہمارے کوئی گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. اور جب ایمان کا مسئلہ ہوگا اور اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بات ہے تو آپ اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں، علماء کرام سے ملیں. اسلام اور قرآن ہر بات کا جواب ہمیں عطا فرماتا ہے. اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. جب دین فطرت کہا گیا حضرت تو دنیا کی ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. بس حضرت نے جو فرمایا بات وہی ہے کہ ہماری رسائی نہیں ہے، اپنی رسائی کو پیدا کریں، علماء سے رابطے میں رہیں، علماء کرام سے تعلق بنا کے رکھیں، ان کی مساجد میں جاتے رہیں، پروگراموں میں شرکت کرتے رہیں، جمعے میں شرکت کرتے رہیں. اور جب علماء کرام سے آپ کا ایک مضبوط تعلق قائم ہوگا، فون نمبر لے لیں، واٹس اپ کا زمانہ ہے، واٹس اپ نمبر لے لیں. اور کبھی بھی اللہ نہ کرے کسی بھی وقت آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ علماء کرام سے رابطہ کر لیں اور ان سے رہنمائی حاصل کر لیں، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا انشاءاللہ. حضرت ایک اور سوال، یہ ایتھیزم کیا ہے اور اس کے مقابلے میں دیگر مذاہب اور اسلام، دیگر مذاہب بھی اور اسلام بھی ایتھیزم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بھائی، ایتھیزم کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود کا سرے سے انکار کرنا. اللہ مانتے ہی نہیں. بالکل بالکل مانتے نہیں ہیں. تو اب پہلے پرانے زمانے میں تو کسی نہ کسی طرح سے الہ کا کانسیپٹ ضرور تھا، یعنی کسی نہ کسی کو خدا مانتے تھے، اگرچہ شرک بھی کرتے تھے. بہت سارے ایسے ہندوؤں نے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں. لیکن آج کا زمانہ ایتھیزم یعنی الہاد کا دور آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں میں خدا کا وجود ہی تسلیم نہ کروں. اللہ اکبر. اب اس میں جو ہے اس ایتھیزم والی سوچ کو ہم نے کہا کہ سیکولرزم، لبرلزم پہلے سپورٹ کرتی ہے. جی پہلے سیاست سے اسلام گیا، پھر جو ہے اپنی ذاتی زندگی سے اسلام گیا، پھر اس کے بعد بندہ جو ہے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے. اللہ. یہ کام مغربی نے عیسائیت کے خلاف کیا اور ان کو مکمل کامیابی حاصل ہوئی. انہوں نے سیکولرزم کو پہلے نافذ کیا، وہ نافذ ہوا، لبرلزم نافذ ہوا، آخر میں ایتھیزم بھی نافذ ہو گیا. اب عیسائی
90% ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو عیسائی ہیں لیکن وہ نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں. اللہ بالکل سرے سے کہتے ہیں. جب بھی ان سے پوچھا جائے اللہ ہے کہ نہیں ہے, کوئی تو کہتا ہے میں تو مانتا ہی نہیں ہوں ہے کیونکہ سائنٹیفکلی پروو نہیں ہے وہ. اور کوئی یہ کہتا ہے آئی ڈونٹ نو, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے, ہو تو نہیں ہو تو نہیں ہو, ایکس میں جائے گا, مجھے اس کو پرواہ نہیں ہے. صحیح. یہی سوچ وہ مسلمانوں میں راسخ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان جو ہے کہ اس کے کفر کی طرف آسانی سے نہیں بڑھتا. یہ بات ضرور ہے, آسانی سے نہیں بڑھتا, لیکن انہوں نے اتنی لمبی پلاننگ کی ہے جو سیکولرزم, لبرلزم, فیمنزم, ریشنلزم, اس سارے مراحل سے جب گزر جاتا ہے نا لڑکا یا نوجوان جو بھی, تو وہ پھر اس کے لیے الحاد آسان ہو جاتا ہے. کراچی ہو, لاہور ہو, بہاولپور ہو, وہاں کی یونیورسٹی کے پروفیسرز اور وہاں کے اسٹوڈنٹس کے اندر ایتھیزم یعنی الحاد سرایت کر چکا ہے. اللہ کل عام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے, ہم قرآن کو نہیں مانتے. اس قسم کی باتیں یہ ہو رہی ہیں. اللہ یہ ہماری آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے, اس کے بعد توجہ ہونی چاہیے. تو اس الحاد نے عیسائیت کو تو سائڈ پہ لگا ہی دیا, لیکن ابھی بھی اسلام کے مقابلے میں اس کی اتنی کامیابی نہیں ہے. 10% کامیابی اس نے حاصل کی ہے, لیکن ابھی بھی اس کو مقابلہ ہے, کیونکہ علماء اور ہماری بنیاد کی جو شریعت کی بنیاد مضبوط ہے, اس بنا پر وہ اس کا مقابلہ اتنے کھلے عام نہیں کر سکتے. البتہ پوری دنیا کے اندر ان کے بہت سارے چینلز ہیں اور ان کے جو فیس بک پیجز ہیں. ایک فیس بک پیج میں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے, جی میرا دل دہل گیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, اور بہت سارے مسلمان اس کے فالوورز بھی تھے. وہاں پر ریگولر بیسس کے اوپر قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور اللہ اس نے ہیڈنگ ڈالتا ہے روزانہ وہ پیج پہ, اور اس نے کہتا ہے کہ آج ہم سورہ ہود کا آپریشن کریں گے, آج ہم سورہ بنی اسرائیل کا آپریشن کریں گے. اس طرح سے وہ جو ہے مسلمانوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بڑی ناظرین کرام بہت اہم گفتگو چل رہی ہے, اور یقیناً یہ آپ کے اور میرے ہم سب کے علم میں اضافے کا سبب بھی بن رہی ہوگی. حضرت اللہ آج کا دور جو آ گیا, جیسے آپ نے بات کی کہ قرآن, حدیث, بائبل, ان سب کا تو انکار کر دیتے ہیں, اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیتے ہیں معاذ اللہ. تو اب ایسا کوئی بندہ مل جاتا ہے نوجوان کو اور کہتا ہے کہ اللہ پر دلیل دو, ٹھیک ہے, اب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہم آسمانی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کی اگر دلیل دیں, وہ کہتا ہے میں تو مانتا ہی نہیں ان کتابوں کو. صحیح. آج کا تو دور وہ آپ نے فرمایا نا کہ وہ آ گیا کہ عقلی دلیل مانگتے ہیں. تو اگر اللہ رب العزت کے وجود پر کوئی عقلی دلیل مانگے تو اسے کیا جواب دیا جائے گا؟ جی بھائی, قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ آفاقی جو ہے کلام ہے اللہ پاک کا, اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جس میں عقلی اور شرعی دونوں دلیلیں موجود ہوتی ہیں. تو قرآن مجید نے جا بجا جو ہے ہمیں عقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں. تو میں ان کی چند خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ایک آسان سا استدلال ہے جو قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے, کہ مصنوع کی دلالت سانے کے اوپر ہوتی ہے. اس کا آسان انداز میں یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کیا گیا تو اس کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہوگا. ہم موبائل دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی کمپنی کا ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ اس کو بنانے والا ہوگا. تو جہاں بھی مخلوق ہوگی وہاں خالق ضرور ہوگا. تو یہ ایک عام سی دلیل ہے. باقی ہمارے علماء کرام نے اس پہ مزید بھی محنتیں کی ہیں اور اچھے اچھے سوالات اٹھائے ہیں. قرآن مجید کی آیت کے اندر سورہ واقعہ کے اندر اس کا ذکر ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو میں پودا اگاتا ہوں یہ تم اگاتے ہو کہ میں اگاتا ہوں. اس کے ضمن کے اندر علماء نے ذکر کیا کہ بھائی یہاں پر ایک لاجیکل راؤنڈ کہتے ہیں, یعنی دور آتا ہے. وہ کس طرح کہ بھائی آپ کہتے ہو بھائی درخت کس سے اگتا ہے, بیج سے. تو بیج کہاں سے آتا ہے, وہ پھل سے. پھل کہاں سے آتا ہے, وہ درخت سے. تو درخت کس سے آتا ہے, بیج سے. اب بتائیے بیج پہلے درخت پہلے؟ صحیح. اسی طرح انڈا اور مرغی کی مثال دیتے ہیں بھائی, کہ انڈا جو ہے وہ مرغی سے آتا ہے اور مرغی انڈے سے آتی ہے. تو بتاؤ دونوں میں سے پہلے کون ہے؟ صحیح. یہاں پر انسان کی عقل پریشان ہو جائے گی کہ بھئی پہلے کون ہے. لازمی طور پر اس کو ایک اسٹارٹ ماننا پڑے گا, اور وہ اسٹارٹ کیا ہے جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے 2 جوڑے بنائے. اللہ پاک نے مرغا مرغی دونوں بنائے. اللہ پاک نے پہلے درخت بنایا, پھر اس سے بیج آگے چلتے رہے. اگر اسٹارٹ نہیں ہوگا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جی. کیا بارش کیسے ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی جو پانی پہ پڑتی ہے اس سے جو بخارات بنتے ہیں, بخارات سے بادل بنتے ہیں, وہاں سے پانی بنتا ہے. تو سوال یہ ہے یہاں پہ بھی کیا ہے کہ راؤنڈ بن گیا. تو پہلا پانی کہاں سے ہے, جس کو سورج نے بخارات بنائے. صحیح. تو ہر چیز میں اینڈ آپ کو ماننا پڑے گا, کوئی نہ کوئی اسٹارٹ ضرور ہے, اور وہ اسٹارٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو ہم جب قرآن مجید پڑھاتے ہیں تو پوچھتا ہے بھائی مجھے تو پڑھنے نہیں آتا تھا. تو
پہلے کس کو آتا تھا؟ قاری صاحب کو آتا تھا. قاری صاحب سے پہلے کس کو آتا تھا؟ اس سے پہلے ان کے قاری صاحب سے آتا تھا. تو سب سے پہلے کس کو آتا تھا؟ صحیح. چھوٹا بچہ بھی سوال پوچھتا ہے کہ اسٹارٹ بتاؤ. تو اس طرح ہم انسان ہیں, ہم سے پہلے ہمارے والد, اس سے پہلے ہمارے والد, تو کوئی نہ کوئی اسٹارٹ تو ہوگا. تو وہ اسٹارٹ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ دلیل ہے کہ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی ابتدا ضرور ہوتی ہے, اور وہ ابتدا جو ہے کون کرے گا؟ وہ کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی طرح حضرت ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بعض جیسے سیکولرزم والے اور یہ جو نئے جو فتنے کھڑے ہو گئے, یہ عام طور پہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نظر آئے گی نا ہم اس کو مانیں گے, جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے ہم اسے نہیں مانیں گے. جی ہاں, یہ جو ہے ان کا, میں تو کہتا ہوں یہ بچکانہ قسم کا سوال ہے بالکل. تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. مولانا انوار اللہ فتح پوری صاحب جو ہیں انڈیا کے بڑے عالم دین تھے. وہ جو ہے جگہ جگہ تبلیغ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. پہلے تو سمندری جہاز ہوتے تھے, اسی کے ذریعے وہ سفر کیا کرتے تھے. تو وہ سفر کر رہے تھے, ایک دفعہ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے, تو وہاں پہ ایک ملحد اسی طرح کا ایتھیسٹ آ گیا. اس نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ تم کیا اٹھک بیٹھک کر رہے ہو؟ تو حضرت نے کہا کہ میں اپنے خالق مالک اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہوں, اس کے آگے سر جھکا رہا ہوں. کوئی اس کا حق رکھتا ہے اس سب جھکائے جائے. جی. تو اس نے یہ کہا کہ جو چیز نظر ہی نہیں آتی میں اس کو کیسے مانوں؟ اچھا, یہ سوال ہے نا بھائی کہ نظر نہیں آتا کیسے مان لیں. جی. تو حضرت جو ہے وہ جانتے تھے, وہ اس فیلڈ کے ماہر تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ عقل مند ہو کہ نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں عقل مند ہوں. کیسے پتہ چلا تم عقل مند ہو؟ تو کہا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا. تو کہا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے عقل پہ دلیل بنا, تو اتنی بڑی کائنات سے اللہ کے وجود پہ دلیل نہیں بنا سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تم نے عقل تو آج تک خود نے بھی نہیں دیکھی تمہاری کہاں پر. اللہ اکبر, اللہ. وہ پھر بڑبڑانے لگ گیا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہاری کیا باتیں فلاں ہیں. تو حضرت نے کہا کہ چلو تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ہاں دیکھنا چاہتا ہوں, جو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں. کہا اچھا چلو دکھاؤ. نے کہا پہلے بتاؤ کہ دیکھے گا کون؟ تو کہتا میں دیکھوں گا. تو حضرت نے کہا پہلے میں دکھا دو تو میں تمہیں اللہ دکھا دوں گا. صحیح. تو اس نے کہا بھائی میں ہوں. کہتا یہ میں نہیں, یہ تو سینہ ہے. تو کہا بھائی میں ہوں. کہا یہ میں نہیں, یہ تو سر ہے. میں دکھا دو تو میں تمہیں اللہ دکھا دوں گا. صحیح. اب وہ لاجواب ہو گیا, کیونکہ وہ اس دنیا میں موجود ہوتے ہوئے میں کو نہیں دکھا سکتا. صحیح. وہ عقل کو نہیں دکھا سکتا. تو ضروری نہیں ہے جو چیز موجود ہو وہ دیکھے بھی. صحیح. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے درد ہو رہا ہے. درد دکھا سکتے ہیں آپ ڈاکٹر کو؟ نہیں دکھا سکتے. ہوا خوشبو ہے, کی مثال لے لیں, ہوا کی مثال لے لیں. آج کل تو ویوز ہیں جو موبائل کے ذریعے, ریس کے ذریعے جو سارا معاملہ ہوتا ہے, کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی. جی بالکل. تو یہ دنیا میں ایک عام سی بات ہے کہ ضروری نہیں جو چیز موجود ہو وہ دکھے بھی. لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات موجود ہے, اس کی جو صفات دنیا کائنات کے اندر کار فرما ہے, لیکن وہ اگرچہ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ موجود ضرور ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت انس بندیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا سیکولرزم, لبرلزم پر. بڑی اہم گفتگو ہوئی, حالانکہ بہت مختصر وقت تھا, لیکن مختصر وقت میں اتنی جامع گفتگو ہو گئی کہ انشاءاللہ العزیز اب اس مسئلے پر آپ کو رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سیکولرزم, لبرلزم اور ایتھزم جو ہیں وہ چاہتے کیا ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں, اور ہمیں ان سے کس طرح سے بچنا چاہیے. ناظرین کرام, آج کا جہان رضا کا پروگرام آپ نے دیکھ لیا. اگر ہمارے پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور اپنے کمنٹس بھی ہمیں ضرور دیجئے کہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے, ہم مزید بہتر انداز میں اپنے پروگرام کو کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجئے. انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.